محترم ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے شب برات کی رات 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، عین نوازش ہوگی، شکریہ۔ تو چلیے آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ راتیں جن پر آسمان فخر کرتا ہے اور جن پر زمین رشک کرتی ہے، وہ لمحے جن میں رب کریم کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور وہ گھڑیاں جن میں بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور بدلی جاتی ہے۔ انہی بابرکت ساعتوں میں ایک عظیم رات شب برات بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایسی بابرکت راتیں نصیب فرمائی جن میں مانگا ہوا کبھی رد نہیں ہوتا۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے ہمیں ہدایت اور نجات کا راستہ ملا۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب حضرات صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر سایہ فکن ہوں گی۔ دوستو، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت ہی عظیم اور بابرکت اور تقدیر بدل دینے والے عمل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جو سال میں صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجتیں بھی ہوں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جو شب برات کی مقدس اور بابرکت رات آتی ہے، اس عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آپ اپنے احباب و اقارب کو بھی سمجھا سکیں گے، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے
اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور اسلام کے شہداء کی بخشش اور بلند درجات کے لیے گر گرا کر استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی مشرک کینہ رکھنے والے، یعنی دل میں بغض چھپانے والے اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے، کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی مبارک رات میں بھی رد کر دی جائیں گی؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیے، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹنے کے لیے شعبان کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے خصوصی طور پر نازل ہوتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے
کہ 15 شعبان کی رات دراصل 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 15 شعبان کی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اسی رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے برات کی رات مغرب کے وقت سے ہی یہ مبارک رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ مکمل طریقہ میں اب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو جائیں تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پہلی 2 رکعت عمر میں برکت کی نیت سے، دوسری 2 رکعت رزق میں برکت اور آفات سے حفاظت کی نیت سے، اور آخری 2 رکعت صرف اللہ کا محتاج رہنے کی نیت سے ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دعائے نصف شعبان پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجات، توبہ، بخشش، رزق، حفاظت، مشکلات کے حل اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے صدقے آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کن موڈ بنا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی رات آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے، اور یہی سجدے آپ کی آنے والی زندگی کو نور، سکون اور کامیابی سے بھر دیں، اور یہی رات کے صدقے طفیل سے مزید آپ کے کاروبار میں ترقیات سے نوازے، اور اسی رات کے ذریعے سے تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام مرحومہ و مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، اور تمام بیماریوں کو شفا دے دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔